السلام علیکم ناظرین، الیکشن کے حوالے سے اتنی انسرٹنٹی ہے کہ کوئی ایک دن کوئی بیان آتا ہے، ایک پارٹی کوئی بات کرتی ہے، دوسری پارٹی کوئی بات کرتی ہے، وزیر اعظم کچھ کہتے ہیں، انفارمیشن منسٹر کچھ کہتی ہیں، اسی طرح جو الائیڈ پارٹیز ہیں ان کے لوگ کچھ اور کہتے ہیں، مثلا پیپلز پارٹی کچھ اور موقف ہے۔ کسی بندے کو نہیں پتہ کہ الیکشن ہونے ہیں، ٹائم سے ہونے ہیں، ڈیلیڈ ہونے ہیں، پتہ نہیں ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے ہیں۔ ایک جمہوری جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے اندر سب سے جو اہم جزو ہے وہ الیکشن ہے، کہ اگر جمہوریت سے آپ الیکشن کو نکال دیں تو جمہوریت ختم ہو گئی، آپ کی باقی جمہوریت بچتی کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ اب اگر اتنے مہینوں سے الیکشن 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 ہو رہی ہے، پنجاب میں خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں ٹوٹی، 60 دن 90 دن کا جو بھی پیریڈ تھا وہ گزر گیا، اس میں بھی الیکشن نہیں کروائے جا سکے۔ ہردرمی کہہ لیں آپ، ان کی مرضی کہہ لیں آپ، انہوں نے جو بھی عذر پیش کیے، بھائی فائنینشیل مسئلے ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ بھی الیکشن نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ نے زور لگایا، الیکشن نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب جو نیشنل اسمبلی کی مدت ہے وہ 12-13 اگست کو جو ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے، لیکن ابھی تک اتنی انسرٹنٹی ہے، اتنی غیر یقینی ہے کہ یہ نہیں پتہ کہ اگلے الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر نومبر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جنرل الیکشنز۔ ایم کیو ایم کا آپ نے موقف سن لیا آلریڈی، وہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن بھلے اوپر نیچے دائیں بائیں ہو جائیں، تھوڑا ڈیلے بھی ہو جائے، لیکن نئی مردم شماری پہ ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ جی الیکشن کسی صورت جو ہے اکتوبر نومبر سے آگے نہیں جانے چاہیے، لیکن اب جو پرائم منسٹر نے بیان دیا ہے کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ نئی مردم شماری جو ہوئی ہے 2023 والی، اس کی بنیاد پر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ریزلٹس کمپائل ہوں گے، پھر اس کی اپروول دی جائے گی متعلقہ فورم سے، اور بے شمار اور چیزیں ہوں گی جو اس کے ساتھ آئیں گی، اعتراضات بھی ہوں گے۔ پھر اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے، حلقہ بندیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ حلقہ بندیاں جب مکمل ہوگی اس کے لیے آپ کو 4 مہینے چاہیے۔ اب جب آپ 4 مہینے لیں گے حلقہ بندیوں کا پروسیس مکمل کرنے کے لیے، تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیسے پھر آپ 3 مہینے میں الیکشن کروائیں گے یا 2 مہینے میں آپ الیکشن کروائیں گے۔ بے شک گورنمنٹ کی انٹینشن ہے کہ جی ہم جو ہے وہ اسمبلیاں 1 دن یا 2-4 دن پہلے تحلیل کر دیں گے، نیشنل اسمبلی اور سندھ اور باقی جو رہ گئی ہے بلوچستان اسمبلی، تاکہ ہمیں ایک ایڈیشنل منتھ مل جائے، اور 3 مہینے کا وقت جو ہے ہمارے پاس ہوگا، اور اس کے اندر ہم جو ہے الیکشن کروا لیں گے، مثلا پی سی پی جو ہے وہ الیکشن کروا لے گی۔ لیکن ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ نگراں حکومت کو آپ نے جتنا امپاور کرنا تھا کہ وہ بہت سارے ایسے جو پروجیکٹس ہیں، جو معاہدے ہیں، جو یہ گورنمنٹ انیشیٹ کر کے جا رہی ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جو اس گورنمنٹ نے کام شروع کر دیا، نگراں حکومت اس کو آگے لے کر چل سکتی ہے۔ پہلے نگراں حکومت کے پاس یہ کام نہیں تھا، پہلے نگراں حکومت صرف ڈے ٹو ڈے افیئرس چلا سکتی تھی، اور اس نے بہت لمیٹڈ سے ایک اس کا اسکوپ ہوتا تھا کہ جناب آپ نے الیکشن کروانے، ایک منتخب حکومت کو اختیارات دینے اور گھر چلے جانا ہے۔ ابھی ایسا لگ نہیں رہا کہ کوئی ایسا پلان ہے، کیونکہ پہلے بہت زیادہ فورسفلی یہ چیز گردش کر رہی تھی کہ نون لیگ کا یہ پلان ہے کہ اپنے ہی جو وزیر خزانہ ہے اس وقت کے اسحاق ڈار صاحب، انہی کو نگراں وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اب یہ بڑا سرپرائزنگ بھی ہے اور بڑا ویئرڈ بھی ہے کہ ایک شخص جو آپ کی پارٹی کا بندہ ہوگا، اگر اسے ہی آپ نگراں وزیر اعظم بنا دیتے ہیں تو الیکشن کے اوپر جو کویسچن مارک آئے گا، یعنی کہ جو پروسیس ہے پورا، وہ اسی کے اوپر ایک سوالیہ نشان آ جائے گا کہ بھائی یہ کیسا مطلب انٹرم سیٹ اپ ہے، یا نگراں وزیر اعظم ہے، یا حکومت ہے کہ جو ایک پارٹی کا بندہ جو ہے اس کو ہیڈ کر رہا ہے۔ آپ الیکشن جیت بھی جائیں، آپ جو مرضی کر لیں، تو بھی آپ کے اوپر یہ الزام لگے گا کہ جناب آپ نے مینیج کر دی الیکشن، یا دھاندلی کر لی، یا جو مرضی کر لی ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، ماں سوائے اس کے کہ آپ یعنی کہ نون لیگ یہ انشور کرنا چاہتی ہے کہ بس کسی طرح جو ہے نا یہ جو پیریڈ ہے 3 مہینے کا یا 4 مہینے کا یا جو بھی 6 مہینے لگاتے ہیں، اب یہ بھی نہیں پتہ نا کہ کتنے مہینے لگانا چاہتے ہیں یا کتنے سال لگانا چاہتے ہیں اس انٹرم سیٹ اپ کے ساتھ، تو یہ کسی طرح جو ہے نا وہ پاس ہو جائیں، ساری اختیارات ہمارے پاس رہیں، بس ایک ایکسرسائز پوری ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم اقتدار میں آ جائیں، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ ابھی تک کا پلان ہے، اور جو وزیر اعظم کا حالیہ بیان ہے اس سے بالکل یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کا ارادہ جو ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ ان کا ارادہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 3 مہینے میں الیکشن کروانا چاہ رہے ہو۔ جب ڈی لیمیٹیشن یعنی کہ حلقہ بندیوں کی ایکسرسائز کو 4 مہینے چاہیے، تو آپ 3 مہینے میں کیسے الیکشن کروائیں گے؟ ابھی الیکشن کے رزلٹ نہیں آئے ہیں، ابھی مطلب اس کے رزلٹس آئیں گے، اس کی اپروول ہوگی، صوبوں کے شاید کوئی اعتراضات آئیں، پارٹیوں کے اعتراضات آئیں، جیسے ایم کیو ایم نے بے شمار مرتبہ جو ہے اس مردم شماری پہ سوالیہ نشان اٹھائے ہیں، اور اب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مردم شماری اس طرح نہیں ہوئی ہے جس طرح یہ کاؤنٹنگ ہونی چاہیے تھی، اس طرح نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ ان اعتراضات کو کیسے دور کریں گے اور کتنا ٹائم لیں گے ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے؟
یہ اللہ ہی جانتا ہے، یا یہ جو ان کے دلوں میں ابھی کہانیاں چل رہی ہیں وہی ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے آگے چل کے. بہرحال الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اللہ کرے کہ میں غلط ہوں اور یہ الیکشن ہو جائے وقت پر اور جنرل الیکشن کے بعد ایک منتخب حکومت آئے. لیکن اس منتخب حکومت کے لیے بھی یہ بنیادی شرط ہوگی کہ ایک ایسا انٹرم سیٹ اپ ہوگی جس کے اوپر تمام لوگوں کو اطمینان ہو اور ان کو ٹرسٹ ہو کہ ٹھیک ہے جی فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے ہیں. تو ابھی تک کے جو آثار ہیں اس میں ایسا لگ نہیں رہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن شاید ہوں یا نہ ہوں. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ شاید فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے اگر ڈار صاحب جو ہیں وہ نگراں وزیر اعظم ہوں گے. بے شک ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو بھی ہو، جو مرضی ان کا پولیٹیکل کیریئر ہو، جتنا مرضی ان کا وہ آپ کہہ لیں کہ اسٹیچر ہو کسی بھی پولیٹیشین کا جو بھی اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہے، لیکن اگر آپ اسی کو ہی وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں تو پھر یہ بلی کو دودھ کی رکھوالی والی بات ہو جائے گی کہ جناب وہ خود ہی جو ہے نا حفاظت کرے اور خود ہی اس کی چیزوں کو سنبھالے. تو ایسا مشکل ہی نظر آتا ہے کچھ ہو. خیر آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جلد ملاقات کرتے ہیں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.